بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیریز کا پارٹ 4 رہنے والا ہے، جس میں ہمارا ٹاپک ہے سورج بجھ جائے گا۔ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورج کی روشنی اس کیمیاوی عمل کی مرہون منت ہے جو اس کی سطح پر رونما ہوتا ہے، اور یہ گزشتہ 5 بلین برسوں سے مسلسل رونما ہو رہا ہے۔ مستقبل میں کسی بھی وقت یہ عمل اپنے اختتام کو پہنچ سکتا ہے، جب سورج مکمل طور پر بجھ کر رہ جائے گا، اور اسی طرح روئے زمین پر بھی تمام تر زندگی کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ سورج کے وجود کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ یہاں پر جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ مستقر ہے، جس کا مطلب ایک جگہ یا وقت جو مقرر ہے۔ لہٰذا قرآن پاک فرماتا ہے کہ سورج ایک مقررہ جگہ کی جانب سفر کرتا ہے، اور 11 مہینہ مدت تک اس کا یہ سفر جاری رہے گا، مطلب یہ کہ ختم ہو جائے گا یا بجھ جائے گا۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پلازما۔ پلازما کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ نظام شمسی کا بیرونی حصہ خلا پر مشتمل ہے۔ بعد ماہر فلکیات نے یہ دریافت کیا کہ اس مادے کے پل موجود ہیں جو پلازما کہلاتے ہیں۔ پلازما کو کبھی کبھار مادے کی چوتھی حالت بھی کہا جاتا ہے۔ مادے کی 3 دریافت شدہ حالتوں یعنی ٹھوس، مائع اور گیس، جس کو انگلش میں سالڈ، لیکوڈ اور گیس کہتے ہیں، کے علاوہ قرآن پاک کے مادے کی موجودگی کا ذکر درج ذیل آیات مبارکہ میں فرماتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے بنایا۔ اسی قسم کا پیغام قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں بھی ملتا ہے، جن آیات کو میں آپ کی اسکرین پہ دے دوں گی، تو آپ ادھر سے پڑھ لیجئے گا۔ کسی کے لیے یہ سوچنا بھی حیرت انگیز ہوگا کہ اس حقیقت کا انکشاف 1400 برس بیشتر کر دیا گیا تھا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے کائنات کی وسعت پذیری۔ 1925 عیسوی میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہوبل نے ایک مشاہداتی ثبوت پیش کیا، جس کے تحت یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات وسعت پذیر ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ دنیا کی وسعت پذیری کا نظریہ اب ایک ثابت شدہ سائنسی حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ ایک مسلمہ سائنسی حقیقت بن چکی ہے۔ قرآن پاک کائنات کی نوعیت کے بارے میں جو کچھ فرماتا ہے وہ قرآن پاک کی درج ذیل آیات مبارکہ سے عیاں ہے۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ عربی لفظ لاموسعون کا ترجمہ بطور وسعت دینے والا ہے درست کیا گیا ہے، اور یہ کائنات کی وسعت پذیری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک عظیم ماہر فلکیات اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں تحریر کرتا ہے کہ یہ انکشاف کہ کائنات وسعت پذیر ہو رہی ہے 20ویں صدی کا ایک دانشورانہ انقلاب تھا۔ قرآن پاک نے کائنات کی وسعت پذیری کا ذکر اس وقت فرما دیا تھا جبکہ حضرت انسان ایک ٹیلیسکوپ ایجاد کرنا بھی نہیں سیکھ پایا تھا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں علم فلکیات کے بارے میں بیان فرمائے گئے حقائق کوئی حیران کن امر نہیں ہے، کیونکہ عربی علم فلکیات کے میدان میں دسترس رکھتے تھے اور اس میدان میں ماہر تھے۔ وہ لوگ درست سوچتے ہیں، وہ علم فلکیات کے میدان میں عربوں کی دسترس کو تسلیم کرتے ہوئے حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ تاہم یہ لوگ یہ محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ قرآن پاک عربوں کی علم فلکیات کے میدان میں دسترس حاصل کرنے سے صدیوں پہلے نازل ہوا تھا۔ مزید برآں اور بیان کردہ سائنسی حقائق میں سے بہت سے سائنسی حقائق یعنی کائنات کا آغاز، بگ بینگ نظریہ وغیرہ عربوں کے علم میں نہ تھا، حتیٰ کہ یہ اس وقت بھی عربوں کے علم میں نہ تھے جبکہ وہ اپنی سائنسی ترقی کی بلندیوں پر فائز تھے۔ لہٰذا قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے سائنسی حقائق عربوں
کی علم فلکیات کے میدان میں ترقی کی وجہ نہیں ہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ عربوں نے علم فلکیات کے میدان میں محض اس لیے ترقی کی کیونکہ علم فلکیات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل سے ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا فزکس۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔